السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں غدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جی لگا کر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج میری تقریر کا عنوان نور مصطفیٰ ہے۔ میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، تحقیق کے آگے آ گیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور روشن کتاب، یعنی اس آیت مبارکہ میں خدا تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب دانائے قیوم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لفظ نور سے ذکر فرمایا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو آفتاب و مہتاب سے بھی کروڑ درجہ روشن ہے، کیونکہ آفتاب کا نور ایک حد کے بعد گھٹنے لگتا ہے، مگر نور محمدی ہر آن دین دون رات چوگنی ترقی پاتا ہے۔ خدا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی دن بدن آپ کا نور ترقی پر ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت علیہ رحمت و رضوان کیا خوب فرماتے ہیں، میں غدا تو بادشاہ برد پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ میرے دینی بھائی اور بزرگوں، میرے آقا و مولا حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور، جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا ہے، چنانچہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، خدا تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ تعالی نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھی، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھے، نہ آسمان تھا، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ زمین تھی، نہ چاند و سورج تھا، نہ کوئی جن تھا، نہ انسان تھا، نہ مٹی تھی، نہ پانی تھا، نہ آگ تھی، غرض کائنات کسی بھی چیز کا وجود نہ تھا۔ حضرات گرامی، حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ہمارے آقا و مولا حضور نبی اکرم نور مجسم سیدی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پاک ہر چیز سے پہلے پیدا فرمایا گیا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ اور سناتا چلوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے جبرائیل، بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں البتہ اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حباب میں ایک تارہ 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، اسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب جناب
احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وعزت ربی علی ذالک الکوکب، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میں ہی وہ تارا ہوں۔ جو برادرانی ملت اسلامیہ، یہاں غور کرنے کا مقام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوچا آج میں بڑی لمبی عمر بیان کر رہا ہوں، مگر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ جواب سن کر انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ سرکار تو مجھ سے بھی پہلے کے ہیں۔ اسی لیے تو علامہ ڈاکٹر اقبال کیا خوب فرماتے ہیں، نگاہ عشق بستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ برادرانی ملت اسلامیہ، میرے دینی بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا ایمان و ایقان ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور علی نور ہے۔ انہیں اپنی طرح سمجھنا یا اپنی طرح کہنا بہت بڑی گستاخی ہے۔ حضور ایسے نور ہے کہ اسی نور سے سب کچھ بنا اور اسی نور کے واسطے سب کچھ بنا۔ اسی لیے تو بریلی کے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت علیہ رحمت و رضوان کیا خوب فرماتے ہیں، وہی نور حق ہے وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب ہے، نہیں ان کے ملک میں آسماں کے زمین کی نہیں زمان نہیں۔ پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، نور کہتے اسے ہیں جو خود روشن ہو اور دوسرے کو بھی روشن کر دے۔ تو حضور نور بن کر آ رہے ہیں تو عالم کائنات کا ذرہ ذرہ جگمگا رہا ہے۔ جہاں تاریخ تھا، ظلمت غدا کا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک روشن رات میں میں ایک نظر سرکار کے رخ زباں کو دیکھتا اور ایک نظر چودھویں کے رات کے چاند کو دیکھتا۔ فَإِذَا حَسَنَ عِنْدِ مِنَ الْقَمَرِ فَإِذَا هُوَ حَسَنَ عِنْدِ مِنَ الْقَمَرِ، تو حضور کا چہرہ انور مجھے چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ حسن و جمیل نظر آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ زباں کے سامنے چاند کی چاندنی مانند ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، چاند سے تسبیح دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے ان کا چہرہ صاف ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ نور ہے بلکہ نور بخش بھی ہے، بلکہ نور بخش بھی ہے۔ یہ آفتاب و مہتاب اور کہکشاں سب حضور کے نور سے ہی چمک رہے ہیں۔ اے میرے آقا، آپ مخزن نور ہے، آپ سراپا نور ہے، آپ نور علی نور ہے۔ اے نور بخش آقا، ہم گنہگاروں کی طرف ایک نگاہ نور ہو، آپ نور علی نور ہے۔ اے نور بخش آقا، ہم گنہگاروں کی طرف ایک نگاہ نور ہو۔ اسی لیے تو بریلی کے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت علیہ رحمت و رضوان کیا خوب لکھتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے آقا و مولا، اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان نور بخش میں صرف ایک حدیث سماعت فرما کے اس کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دو صحابہ کرام رات کے وقت حاضر ہوئے اور اپنی کسی حاجت کے لیے عرض کی اور باتیں ہونے لگی۔ رات زیادہ گزر گئی اور دونوں صحابیوں کو اپنے اپنے گھر جانا تھا، کیونکہ رات بے حد اندھیری تھی اور روشنی کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا۔ مگر جب وہ بارگاہ نور سے گھر جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو دونوں صحابیوں میں سے ایک صحابی کی لاٹھی چمکنے لگی اور راستہ دکھائی دینے لگا۔ دونوں صحابی ایک لاٹھی کی روشنی میں چلنے لگے اور جب دوسرے صحابی کا راستہ بدلا یعنی دوسری طرف جانے لگے تو ان کی لاٹھی بھی چمکنے لگی اور دونوں اپنی لاٹھی کی روشنیوں میں اپنے اپنے گھر پہنچ گئے اور دونوں لاٹھی اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ دیکھا آپ نے یہ بارگاہ نور کا فیض نور ہے کہ غلام کے لاٹھیوں تک کو فیضیاب کر دے۔ پھر جو لوگ ہمارے حضور کو نور ہونے کا انکار کہتے ہیں وہ اپنی بدبختی پر ماتم کریں کہ ایسے سیلاب نور سے لاٹھی تک فیضیاب ہو گئے مگر ان کے دل سیاہ کی سیاہی رہے۔ اسی لیے اکثر و بیشتر میں کہہ دیا کرتا ہوں جو انکار نور
ہے وہ یقیناً صراط مستقیم سے دور ہے۔ محترم حضرات، خدا کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نور ہی نور عطا فرمایا۔ ہمارا خدا نور، ہمارا قرآن نور، ہمارا اسلام نور، اور ہمارے رسول بھی نور، اور ہم ماننے والے بھی نور۔ اسی لیے تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان نوری ہیں، ناری نہیں۔ ناری تو وہ ہے جو خدا، قرآن اور اسلام اور حضور کو نور نہ مانے۔ اسی لیے ایسے نور، حضور کو